اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے۔ چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ، ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کی لڑیوں کے اندر صحابہ کو پرو دیا تھا، کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کو، جن کو بعد میں اللہ کے رسول نے بھی، قرآن نے بھی انصار کے لقب سے یاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مہاجرین اور انصار میں عقد مواخات قائم فرمایا تھا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، ہجرت کرنے والے انصار کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ اکبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں۔ اور کیا محبت تھی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے قبیلوں کی لڑائیاں لڑتے تھے، رنگ اور نسل کے نام پر، علاقے اور زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، حتیٰ کہ گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ان کی لڑائیاں نسلاً بعد نسلیں چلا کرتی تھی۔ تیر جو ہے نشانے پر لگنے اور نہ لگنے کی بنیاد پر بھی ان کی لڑائیاں نسلاً بعد نسلیں چلا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کے دلوں میں وہ پیار پیدا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر۔ جب وہ عقد مواخات کی لڑی میں پروئے گئے تو حالات یہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو بلاؤ۔ انصار حاضر ہوئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بحرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بحرین کی جاگیر عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انصار کیا کہتے پتا ہے؟ کیا محبت کا مزاج تھا، کیا انداز محبت تھا، کیا انداز پیار تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس وقت اتنا نہیں تھا بظاہر کہ انصار کو دینے کے بعد مہاجرین کو بھی دیا جائے، تو اس وقت انصار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انصار نہیں لیتے، اگر مہاجرین نہیں لیتے یا مہاجرین کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبات تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج وہ جذبات کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ آج تو تھوڑی تھوڑی بات پر نفرت
नफरतें हैं, नफरतें हैं, जबान से शोले उगले जाते हैं, हाथों से तकलीफ पहुंचाई जाती है। पूछा गया या रसूल अल्लाह किसका इस्लाम सबसे अफजल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये इस्लाम सबसे बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो अपने मुसलमान भाई को जलील नहीं करता, रुस्वा नहीं करता, उसको हकीर नहीं समझता, उसकी मदद करता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक इरशाद फरमाते हैं जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। आज मुसलमान कहते हैं आसमान से मदद क्यों नहीं आती, आसमान से बम बरस रहे हैं, मुसलमानों को मदद क्यों नहीं आती, मस्जिदों की शहादत है मदद क्यों नहीं आती, जनाजे उठ रहे हैं मदद क्यों नहीं आती, बेगोरो कफन लाशें तड़प रहे हैं मदद क्यों नहीं आती, बच्चों की शहादत है मदद क्यों नहीं आती, कब्रें नसीब नहीं है मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल ने तो मदद का तरीका बता दिया। जब तक तुम अपने भाइयों की मदद करते रहोगे आसमान से मदद तुम्हारे लिए उतरती रहेगी। जब तुम अपने भाइयों से मदद का हाथ रोक लोगे तुमसे भी मदद रुक जाएगी। अपने गिरेबानों में झांक करके देखो, क्या हम अपने किसी मुसलमान की मदद करते हैं? क्या हम अपने किसी मुसलमान की इमदाद करते हैं? खुद की बेटी के लिए लाखों रुपए शादी में खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी बेवा की बेटी के लिए भी हमारे दिलों में ये जज्बात है? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, आज ये रोना सब रोते हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, इस्लाम से वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। कभी सोचा कि भेड़िया उसी पर हमला करता है जो रेवर से अलग हो जाता है? अगर हमने अपनी कौम की मदद की होती, अपनी कौम की इमदाद की होती, उसको अपनी कौम के अंदर रखा होता, तो बताओ क्या कोई भेड़िया उस पर हमला कर सकता था? खुद की बेटी की मंगनी में 5-5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, शादियों में 25-25 लाख के हॉल लिए जाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि किसी गरीब की कुटिया में भी कोई बेटी सिसक रही है, किसी बेटी की अरमानों का खून हो रहा है? अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सिर्फ नमाजी बनाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजेदार बनाने नहीं आए थे, वो गम गुसारे उम्मत अपनी कौम के अंदर गम गुसारी का जज्बा पैदा करने आए थे। मोहब्बत क्या है? सिर्फ शायरी का नाम मोहब्बत नहीं है। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, टटोलो अपने अंदर, क्या मुसलमानों से मोहब्बत है? जिस कौम को अपने माँ बाप से मोहब्बत न हो वो अपनी कौम से क्या मोहब्बत करेगी? वो नौजवान जो अपने माँ बाप को मस्जिद के सीने पर बिठा करके भीख मंगवाते हैं, वो नौजवान जो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा करके भूल जाते हैं, वो कौम से क्या मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत का पहला जीना है, पहला दर्जा मोहब्बत का, अगर किसी से मोहब्बत है तो यह है कि आपके सीने में उसके लिए कोई कीना ना हो। दर्जे मोहब्बत का आगाज दिल की सफाई से होता है। तलाश करो, अपने दिलों को टटोलो, कितनों के सीने बेकीने हैं। जिस कौम के दिल में सगे भाई के लिए कीना हो, वो दूसरे कलेमा पढ़ने वाले के लिए दिल कैसे साफ रख सकता है? यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता। अगर किसी का कारोबार बहुत बुलंदी पे जा रहा है तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता, बहनों को बहनोई को हजम नहीं होता। लोग तो फिर जादूगरों के पास सिफली करवाने के लिए और क्या क्या करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे बताओ, मोहब्बत का आगाज सीने बेकीना है। टटोल लो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन।
آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو. اور سن لو، اگر سینے بے کینے نہیں ہیں تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی. بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے. اگر دل میں سینے میں کینہ ہے، اسی لیے تو صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے وہ دلوں کو صاف کیا کرتے. کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کینے والوں، بغض والوں، حسد والوں، تو کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ کے جائیں گے بہت تہجدیں پڑھی، بہت اشراق پڑھی، بڑی چاشت پڑھی، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھے ہیں، اور کیا 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 ہے خود ہی اپنا حساب کر چکے نیکیوں کا. گناہ کا نہیں کیا، خود ہی نیکیوں کا حساب کر، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے. قرآن جس کو عامل کہے، قرآن جس کو محنتی کہے، پھر قرآن کا اسلوب دیکھ لے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ اکبر، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عمل کریں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر آندھے منہ ڈالے جائیں. کیوں؟ ان کے سینے صاف نہیں ہوں گے. تو محبت کا آغاز ہے دل کا بے کینہ ہونا، اور محبت کی انتہا ہے، اینڈ ہے کسی کے لیے قربانی دینی. آج تو ہر فلم کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر سیریل کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر ناول کا عنوان محبت. لیکن یہ محبت نہیں، نفسانیت ہے. اگر محبت ہوتی تو بھائی سے بھی تو محبت ہوتی. دل میں جو محبت ہوگی وہ کہیں تو ظاہر ہوگی. یہ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور ناجائز تعلقات والوں کے ساتھ اتنے کھلے ہوئے دل والے کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں. بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے جس کے. یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے. جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں. حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے، تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے. کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے. ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا، اگر وقت رہا تو، چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے. جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں. اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے؟ ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف. اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی. پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے. اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑے سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. اور انجام قربانی اور ایثار ہے.
ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں، میں ایسے ہی رہ جاؤں۔ اس کی بہترین مثال آپ سنیں۔ اب بہت خوبصورت روایت یاد آئی۔ ایک غزوہ ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں۔ ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں 3 صحابی زخمی ہو کر کے گرے۔ ایک کا نام ہے اکرمہ ابن ابو جہل۔ سوچے نا کیسے باپ کی چھتر چھایا میں پلے ہوئے تھے اکرمہ، لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو۔ حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 2 مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے۔ شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد۔ بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار میں لڑا رہے ہو، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کے، شیطان کی ذریت۔ حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے، حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1، نمبر 2 حارث ابن ہشام، نمبر 3 سہیل ابن عمرو۔ یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور میں وادی نور کی امن والی وادی سے نکل کر ذرا میدان غزوہ میں پہنچ کر کے دیکھیں حالت کیا ہے۔ اگر ہم دوڑ بھاگ کر کے آئیں اور ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے، بلکہ دوڑ بھاگ جانے دیجئے۔ ہم لوگ گرمیوں میں افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے 10 سال کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور شربت رکھا ہے، تو افطار کے وقت باپ کی لگی ہوئی پیاس بیٹے کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے، اور باپ کا ہاتھ پہلے گلاس پہ پہنچتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پہلے گلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ سب کے الگ الگ گلاس ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ جب روزے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے تو زخموں کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہے۔ لیکن ایثار محبت کا انتہا ایثار ہے، قربانی ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل گرے، حضرت سیدنا اکرمہ، تو ان کو پانی پیش کیا گیا جب وہ زخموں سے نڈھال تھے، لیکن اکرمہ کے سامنے جیسی تڑپ رہے تھے زخموں سے، جیسی پانی آیا تو حارث نے صرف پانی کو دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے، پانی مانگا نہیں، اس لیے کہ ذہن میں کتنی ہم آہنگی تھی فکری طور پر۔ اکرمہ کو پانی دیا جا رہا ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حارث ابن ہشام صرف اس پانی کو دیکھ رہے ہیں سوالیہ نگاہوں سے۔ لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں، میں للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کو بیان کرنے کا ایک معیار دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، اور ہم کسی منبر پر ہو اس معیار کے پابند ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھانے میں ناکام رہے لیکن ادب کے امتحان میں ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے، اس لیے کہ جو سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ سمجھا نہ سکا، لیکن اگر ادب میں ناکام رہ گیا تو اس کی آخرت بھی برباد۔ تو للچائی ہوئی نظر نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں لالچ تھی ہی نہیں۔
حضور نے تو لالچ سے ان کے دلوں کو پاک، ارے وہ کوثر کی لالچ نہیں کرتے، میدان جنگ کی پانی کی لالچ کی بات کرتے۔ میرے امام نے کہا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ ان کے مزاج دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، کہتے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، وہ تو یار کی طرف رخ کر کے کوثر سے بھی اس لیے چہرہ پھیرے کہ جام کوثر بالکل اہم ہے، لیکن یار کی نگاہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو۔ اہل علم ذرا اس پہ توجہ کریں، شہد اور شکر کو بیان کس انداز سے کیا، اسی کو فکر امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل کو پانی پیش کیا گیا اور حضرت حارث ابن ہشام نے صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو دیکھا۔ تڑپتے ہوئے اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا، حضرت اکرمہ نے فرمایا مجھے پانی سے زیادہ ضرورت حارث کو ہے، ادھر لے جاؤ پانی، اور وہ پانی ادھر لے جائے گا۔ ابتدا سینہ بے کینہ، انتہا قربانی۔ حالانکہ حضرت اکرمہ جانتے تھے ابھی کا پانی نہ ملنا موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی یہ محبت تو دیکھے، قربانی تو دیکھے، انداز تو دیکھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ شادی میں اگر ایک پلیٹ میں لوگ کھائیں، اب تو ایک پلیٹ میں کھاتے بھی نہیں۔ ہمارے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ یا ہمارے یہاں دیہاتوں میں کھا لیتے ہیں تو وہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کا سر ادھر ادھر پھر جائے تو لوگ دوسرے کی آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور کہاں وہاں جان خطرے میں، جان بلب ہے حضرت اکرمہ، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو حضرت حارث ابن ہشام دیکھتے ہیں، کہا مجھے نہیں، پہلے حارث کو دے دو۔ اب حارث کے پاس پانی پہنچا تو حضرت سہیل نے دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے۔ جیسے حضرت سہیل نے دیکھا، کیا فکری یگانت ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ادھر سے اکرمہ نے حارث کے پاس بھیجا، حارث نے حضرت سہیل کے پاس بھیجا، سہیل کے پاس پانی گیا تو وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی کہ پیاس سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے مسلمان سے محبت، یہ ہے پیار۔ یہ پیار کہاں گیا، یہ محبت کہاں گئی؟ زبان سے شعلے اگلنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس پر ہتھیار اٹھانا، جنگ کرنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہ مانگ سکا، ڈر ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ محبت تھی، پیار تھا۔ آج یہ سب سے مہنگی اگر کوئی چیز ہے اس وقت وہ محبت ہے۔ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ جن کے پاس دولت لگتی ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے تو لوگ محبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب ذرا اللہ کے لیے محبت سن لیں، حالانکہ ٹائم میرا قریب الختم ہے۔ میرے باپ کی جو خطیب ہے ممبر پہ تشریف لا رہے، میں اپنی بات شارٹ کروں گا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا ان کو دے دوں تاکہ آپ ان سے بھی کچھ سنیں۔ اللہ کے لیے محبت، آج محبت آپ کرتے ہو، دوست بناتے ہو پارٹیاں کرنے کے لیے، دوست بناتے ہو قرضے لینے کے لیے، یا کسی کو سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی وجہ، اس کے لیے اس سے محبت کرنا بھی محبت ہو سکتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بھی محبت کے دائرے میں، اس کے لباس کے اچھے ہونے پہ محبت کرنا یہ بھی محبت کے دائرے۔ آپ تو
خان صاحب نچنیوں سے بھی محبت کرتے ہو، اسی لیے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ان خان صاحبوں کی تصویر ننگی ننگی لگی رہتی ہے، آپ تو ان سے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لوجہ اللہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب سے میں نے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا، نور کے منبر پہ۔ اور اس سے بڑی بات جو فرمائی، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے لیے محبت کر لو میرے بھائیوں، کسی سے اللہ کے لیے پیار کر کے دیکھ لو۔ آقا ارشاد فرماتے، سیدنا معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں، کیا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اللہ اس کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا، اور اس کو نور کے منبر پہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اس کے مرتبے پر رشک کریں گے، نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے ان کے مرتبوں کو دیکھ کر۔ اب یہ اللہ کے لیے محبت کیوں؟ نمبر ایک، اب توجہ کرنا، ہم نے بہتوں سے محبت کی، تجارت کی بنیاد پہ محبت ہے، برادری کی بنیاد پہ محبت ہے، اور علاقے کی بنیاد پہ محبت ہے، اور پتہ نہیں کس کس بنیاد پر ہے، لیکن محبت اللہ کے۔ ایک دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے ہیں کس بنیاد پہ؟ محبت اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کا جلوہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھنا، غور کرنا۔ اگر آپ نے حسن کی وجہ سے محبت کی، جب تک حسن رہے گا محبت رہے گی، ورنہ ختم۔ کسی کی شاعری کی وجہ سے کی، کسی کے لباس کی وجہ سے کی، کسی کے نسب کی وجہ سے کی، کسی رنگ، لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کی بنیاد پہ محبت کی جو ختم بھی نہیں ہوتی، چلے نہیں ہوتی ختم، مگر اگر محبوب نے تھوڑا سا طوطا چشمی کر دی، یعنی محبوب نے رسپیکٹ نہیں کیا آپ کا، تو آپ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنے لگتے۔ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں، میں نے بے شمار ایسے مریدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے پیر کی بیعت صرف اس لیے توڑ دی کہ پیر صاحب اس کے بیٹے کے نکاح میں نہیں پہنچ سکے۔ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ اجتماع کوئی پول کھول اجتماع تھوڑی ہے، یہ تو پردہ پوشی کرنا، تو کسی کے نام تھوڑی ہم لے سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، میں کوئی گڑی ہوئی بات نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے بہت سارے اماموں کو اس لیے مسجدوں سے لوگوں نے ہٹا دیا جن کے ہاتھ چومتے تھے کہ اس کے باپ کے جنازے میں امام صاحب شریک نہیں ہو سکے۔ وجہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی نا، تو محبوب نے طوطا چشمی کی، تھوڑا سا کچھ کر دیا تو محبت ختم ہو گئی۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر محبوب رونگ بھی چلا جائے اور اللہ کے لیے محبت ہے، رسپیکٹ نہ کرے، عزت نہ دے، توجہ نہ دے، تو وہ سوچتا ہے یار میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ جس کے لیے محبت کر رہا ہوں صلہ تو اس نے عطا کرنا، تو وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ دیکھیں دولت کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، دولت ختم، محبت ختم، حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، حسن ختم، محبت ختم۔ لوگ اسی لیے تو 2-3 بچوں کے باپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نا، بیوی کو چھوڑ کر، کیوں؟ حسن کے پجاری بنے تھے، حسن گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یہی تو ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے بیویوں سے محبت کی، پھر مرنے کے بعد بھی انہوں نے تاج محل بنا دی، یہ لوجہ اللہ تھی نا۔ ممتاز کی حیاتی میں تاج محل نہیں بنا، ممتاز کے موت کے بعد تاج محل۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کچھ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے لوجہ اللہ کی۔ اور یہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میری اولاد ہے، یا بیوی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں اس لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ توجہ فرمائیں، تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ۔ اب لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو۔ سوچیے تو صحیح، روزی میں برکت ضرور ہوگی نماز کی وجہ سے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی
بلا تمثیل ملانے کے لیے سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گائے کی خریدی دودھ کے لیے ہوتی ہے، گوبر کے لیے نہیں ہوتی. گوبر مفت میں نصیب ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے. بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل. نماز تو یار کی رضا کے لیے پڑھی جاتی. جس عبادت کے پیچھے صلہ مقصود ہو پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوا کرتی ہے. عبادت بے صلہ کی نیت سے کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے.